عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور پھر وہی ہو کہ فارن فنڈنگ کا کیس 6 سال چلا تھا، اس کیس کو بھی آپ 6 سال چلانا چاہتے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ اب باندھے جا چکے۔ آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ کے وکیل علی ظفر صاحب نے اعتراف جرم کیا کہ یہ تحائف بیچے، اعتراف جرم کیا کہ بیچنے کے ساتھ ساتھ جو رقوم حاصل ہوئی وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی۔ اب وہ رقم تحفے کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ تو بلیکیوں والا کام ہے کہ بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ دینا، اور بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ کے آپ اور آپ کی اہلیہ اس کی رقم کھا گئے۔ نام آپ ملٹری سیکرٹری کا لگائیں، پروٹوکول کا، ڈرائیور کا، نائب قاصد کا، جس مرضی کا نام لگائیں، فیکٹ آف دا میٹر از تحفے لیے گئے ہیں، تحفے بیچے گئے ہیں، رقم زیادہ لی گئی ہے اور رقم کھائی گئی ہے۔ رسیدیں کڈو، ہمیں کہتے تھے رسیدیں کڈو، آج رسیدیں جعلی بنائی جا رہی ہیں۔ آج نہ رسید ہے، نہ آپ کے پاس دلیل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ وکیل ہے، نہ اپیل ہے۔ تو یہ کس قسم کا بھونڈا مذاق ہو رہا ہے اس سسٹم کے ساتھ کہ بھاگ بھاگ کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں۔ بھائی ٹرائل فیس کرو۔ آج ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی کہ آپ نے جج صاحب کی جعلی پوسٹیں بنائیں، آپ نے جج صاحب کے اکاؤنٹ کے نیچے پوسٹیں لگا کے ان کو فوٹو شاپ کر کے جعلی پوسٹیں پورے سوشل میڈیا پہ چلائیں۔ میں کہتا ہوں ایک نہیں، آپ 100 ججوں کے خلاف بھی اگر عدم اعتماد کریں گے، اس میں آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ فائنل آرگیومنٹ کے لیے یہ کیس کل 8:30 بجے کال کیا گیا ہے۔ جب آپ نے جرا کر لی، جرا کرنے کے بعد پوری تسلی کر لی، 342 کا بیان ریکارڈ کروا دیا، اس پہ دستخط کر دیے، تو پھر ٹرائل پہ عدم اعتماد کیسا؟ پھر جج پہ عدم اعتماد کیسا؟ عدم اعتماد تب یاد آتا ہے جب بالکل کیس حتمی مراحل میں داخل ہو جائے اور بات فیصلے کے قریب لگ جائے۔ یہ دورہ معیار، یہ منافقت، یہ جھوٹ، یہ چور بازاری، یہ نہیں چلے گی۔ آپ پر چوری ثابت ہے، پیسے آپ نے کھائے ہیں، چوری آپ نے کی ہے، عدالت سے آپ بھاگ رہے ہیں اور اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اپیل فیصلے کے بعد ہوتی ہے، فیصلے سے پہلے نہیں ہوتی۔ آپ ٹیکنیکلٹی اتنی کھیلتے ہیں کہ دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے کراتے آپ نے اپنا کیس خراب کیا ہے۔ آپ کے وکلا نے آپ کا کیس خراب کرنے میں آپ کی مدد کی ہے، مگر آپ جورسڈکشن چیلنج کریں، عدم اعتماد کریں، ایک بہانہ کریں، دوسرا بہانہ کریں، چوری چوری ہے۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی، گراف کا سیٹ، یہ تحفے بکے ہیں، مہنگے داموں بکے ہیں، سستی ڈیکلریشن ہے، کہیں پہ ڈیکلریشن ہے ہی نہیں۔ ان سارے سوالات کے جواب آپ کو دینے ہوں گے، اور جو گواہ آپ نے دیے 4، صدقے جائیں آپ کی سادگی کے اور آپ کے، کہ ان گواہوں کا کوئی جواز تو ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں توشہ خانہ کے فلاں افسر کو بلانا چاہتا ہوں، میں کابینہ ڈویژن کے فلاں افسر کو بلانا چاہتا ہوں، میں سرکاری طور پہ جو توشہ خانہ سے منسلک لوگ ہیں ان کو بلانا چاہتا ہوں، میں اس بندے کو بلانا چاہتا ہوں جس کو میں نے یہ تحفہ بلیک مارکیٹ میں بیچا۔ آپ میں ہمت ہوتی، آپ میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی، آپ میں شرم ہوتی، تو آپ عدالت کے اندر اس شخص کو پیش کرتے جس شخص کو آپ نے یہ تحائف بیچے تھے۔ وہ بتاتا کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ گھڑی لایا تھا میرے پاس اور اس کی بڑی کم قیمت ہے، کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میری اہلیہ بشرا بیوی فاقے کاٹ رہی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز یہ گھڑی خرید دو۔ کاش یہ بات آپ نے کی ہوتی عدالت کے اندر، اس شخص کو سامنے لاتے، وہ بل بلا کے روتا، عدالت کے سامنے صدا کرتا اور بتاتا کہ اس مجبوری کے تحت خان صاحب آئے تھے اور میں نے یہ گھڑی خریدی ہے اتنے کروڑوں کی۔ وہ اس بندے کو تو آپ سامنے لائے نہیں، نہ آپ توشہ خانہ کے افسر کا نام دیا، نہ آپ نے اس بندے کا نام دیا جس کو آپ نے یہ تحفے بیچے، نہ اس بینکر کا نام دیا جس اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ریلیونٹ وٹنسز، یہ ہوتے ہیں وہ گواہان جن کا کیس کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، ریلیونس ہے۔ یہ کون سے 4 گواہ ہیں جو گھر کے ہی لوگ ہیں آپ کے؟
تو یہ وقت ضائع مت کرے. اگر چوری نہیں کی تو بینکر کا نام کیوں نہیں دیا گواؤں کی لسٹ میں؟ اگر چوری نہیں کی تو اس بندے کا نام کیوں نہیں دیا جس کو یہ گھڑی بیچی تھی؟ نہ اس بینکر کا نام دیا جس اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہیں. یہ ہوتے ہیں ریلیونٹ وٹنسز, یہ ہوتے ہیں وہ گواہان جن کا کیس کے ساتھ تعلق ہے, واسطہ ہے, ریلیونس ہے. یہ کون سے 4 گواہ ہیں جو گھر کے ہی لوگ ہیں آپ کے؟ تو یہ وقت ضائع مت کریں. اگر چوری نہیں کی تو بینکر کا نام کیوں نہیں دیا گواہوں کی لسٹ میں؟ اگر چوری نہیں کی تو اس بندے کا نام کیوں نہیں دیا جس کو یہ گھڑی بیچی تھی؟ آپ کو پتا تھا جب عدالت میں آئیں گے تو آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, اس لیے کہا کہ وہ کراچی میں ہے, وہ آ نہیں سکتے, مجھے ٹائم دیا جائے. ٹائم اب آپ کو نہیں ملے گا. چوری کی ہے, ثابت شدہ ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور میری پریزنس سے آپ کو تکلیف ہے, مجھے ادراک ہے اس بات کا. میں ایک پاکستانی شہری ہوں, میں ایک وکیل ہوں. آپ اگر مجھے روک سکتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کرتا ہوں, آپ روک لیں. میں جس مرضی عدالت میں جاؤں, میں جہاں مرضی بیٹھوں, پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, پہنا ہوا کالا کوٹ مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں جس مرضی عدالت میں بیٹھوں, میں جس مرضی طریقے سے بیٹھوں. آپ کون ہوتے ہیں آبجیکٹ کرنے والے؟ آپ کو بہت تکلیف ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم نے کبھی پیٹرول بم نہیں مارے, ہم نے کبھی غلیلے استعمال نہیں کیے, ڈنڈے سوٹے کیل استعمال نہیں کیے. یہ آپ کا وتیرہ ہے کہ آپ پی ٹی وی پہ حملہ کریں, آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں, آپ 9 مئی کے واقعات کریں. ہم پرامن ہو کے بھی آپ کو ہماری پریزنس سے تکلیف ہے. تکلیف ہوتی رہے. میری پریزنس سے آپ کو اگر تکلیف ہے. خصوصیت آتارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.